بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی یہودی سازش۔ یہود نے رقم اکٹھی کرنے کے بہانے آپ کو ایک علیحدہ مکان میں بٹھایا، پھر علیحدہ ہو کر آپ کو ایک گھناؤنی سازش کے ذریعہ مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہود میں سے ایک شخص نے کہا، کون ہے جو چھت پر چڑھ کر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچل دے؟ ایک بدبخت یہودی عمرو بن جہاش بولا، میں یہ کام کروں گا۔ یہود کے ایک عالم سلام بن مشکم نے کہا، ایسا نہ کرو، واللہ اسے وحی کے ذریعہ تمہارے ارادہ کا علم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں مہدہ کی روح سے بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شریر یہودیوں نے سلام بن مشکم کی بات کو ذرا اہمیت نہ دی اور اپنی اس ناپاک سازش کی تکمیل پر اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ آپ کو اس سازش کا وحی سے علم ہوا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہود کے اس ارادہ کی خبر دے دی۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہود کی یہی غداری بنو نذیر کی تباہی کا سبب بن گئی، جس کا ذکر ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ واپس مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی زبانی بنو نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ جو سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ 10 دن کے بعد جو شخص یہاں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بدعہد اور شرارتی قوم اس قدر بزدل نکلی کہ آپ کے اس پیغام سے دہشت زدہ ہو گئی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ حالانکہ مسلمانوں کو یہ خیال تک نہ تھا کہ یہ مسلح اور جنگجو کہلانے والی قوم صرف ایک پیغام پر ہی ہتھیار ڈال دے گی اور جلا وطنی پر آمادہ ہو جائے گی۔